السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو میں نے بہت ساری باتیں نوٹ کی، جس میں سے ایک بڑی اہم اور خاص بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے یہ نوٹ کی، حرام کھانے کے 5 بڑے نقصانات جو دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں۔ یہ بڑے بڑے 5 نقصانات ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ ایسا میری لائف میں کیوں ہو رہا ہے، ایسا میری لائف میں کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ویسا جو چل رہا ہے ہماری لائف میں یہ حرام کھانے کی وجہ سے چل رہا ہے، اور ہم لوگ بعض دفعہ حرام کھاتے نہیں ہیں، جان کر کماتے بھی نہیں ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ حرام کے سلسلے میں ہم بہت محتاط بھی نہیں ہوتے، یعنی بہت زیادہ الرٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ نقصانات 5 بڑے بڑے نقصان ہیں، یہ ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ہے ہی بربادی، اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ قرآن و حدیث سے لیے گئے یہ 5 نقصانات حرام کھانے کے، حرام کمانے کے، آدمی حرام کمائے گا تو حرام کھائے گا، یہ 5 بڑے بڑے نقصانات ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے پیغمبر آپ لوگ کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزیں، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیک اعمال کی قبولیت کا جو مدار ہے وہ حلال کھانے پر ہے، تبھی تو پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب آدمی حلال کھائے گا تو وہ عمل صالح جو کرے گا تو اس کے لیے توفیق کے اور ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ پہلا بڑا نقصان ہے حرام کھانے کا وہ ہے کہ اخلاق آدمی کے برے ہو جاتے ہیں۔ اخلاق اس کے اچھے ہو ہی نہیں سکتے جو حرام کھا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو آدمی حلال کو اختیار کرے گا تو اچھی عادتیں اس کے اندر پیدا ہوں گی، اور جو حرام کو اختیار کرے گا تو اس کے اندر بری عادتیں پیدا ہوں گی۔ تو پہلا بڑا جو سب سے نقصان ہے وہ ہے اخلاق برے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اخلاق اچھے کرنا چاہتے ہیں تو حلال اختیار کیجئے، حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی فکر پیدا کیجئے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی میری کمائی جو ہے نا وہ حلال کی ہے، میرا حلال روزگار ہے، حلال میں کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، لیکن حرام کے سلسلے میں الرٹ نہیں ہوں۔ دعوت کہاں سے آئی، کہاں سے یہ آیا، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی مجھے زیادہ فکر نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی حرام کے اس بڑے نقصان میں آ جاتا ہے۔ تو حرام کھانے کا پہلا بڑا نقصان ہے کہ اخلاق برے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ آج زیادہ تر آپ دیکھیں گے نا کہ آدمی کو مسجد میں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ مسجد میں آدھا گھنٹہ اگر بیٹھنے کو مل جائے تو آدمی کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ جمعے کی نماز میں آپ دیکھو، جیسے ہی جمعے کی نماز کمپلیٹ ہوئی تو ایسے سب بھاگتے ہیں کہ جیسے جیل سے چھوٹ رہے ہوں کئی سال کے بعد۔ تو مسجد میں، عبادت میں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں، عبادتوں میں دل ہی نہیں لگتا ہے۔ کیوں نہیں لگتا بھائی؟ عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے جب آدمی حرام کو اختیار کرتا ہے۔ تو حرام کھانے کا دوسرا بڑا نقصان ہے کہ عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک یہ بھی بڑی شکایت ہے، ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ دعا تو ہم اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگنے کا فائدہ تو ہے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہی دے دیتا ہے، اور اگر وہ مشکل حل نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مشکل پر صبر دے دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو صبر بھی نہیں آ رہا ہے، اور جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ قبول بھی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ حرام کھانے کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت دیندار لگ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے سامنے، پھر ہاتھ اٹھا کے رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعائیں جو ہے نا وہ دنیا اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا کمانا بھی حرام ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹلی ہم حرام کما رہے ہیں، دوسرا ہوتا ہے کہ ہم حرام کما تو نہیں رہے لیکن حرام کے سلسلے میں ہم الرٹ بھی نہیں ہیں، ہمیں کوئی زیادہ بہت فکر بھی نہیں ہے، جو آگے آسانی سے اس کو رکھ رہے ہیں، بس بہت زیادہ فکر نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی شخص کے ساتھ شامل ہے جو ڈائریکٹلی حرام کما رہا ہے۔ تو نمبر 3 بڑا نقصان ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ بیماری آ گئی، اب بیماری میں جو ہے نا صبر نہیں آ رہا، اور اس بیماری سے شفا نہیں مل پا رہی ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہو رہا ہے،
یہ حرام کھانے کا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان، اللہ سے مانگنے اور اس کے سامنے رونے کا دل ہی نہیں کرتا۔ دنیا کے سامنے رو رہا ہے آدمی، خوب رو رہا ہے، ارے یار میرے بڑے مشکل آ گئی ہے، یہ آ گئی وہ آ گئی، ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے نا، جو بھی دنیا میں کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے 5 منٹ ہاتھ پھیلانے کا بھی اس کو موقع نہیں مل رہا ہے، دل ہی نہیں ہو رہا ہے اس کا، خیال بھی نہیں آ رہا ہے کہ یار اللہ سے میں مانگ لوں، اللہ کے سامنے میں رو لوں۔ مشکل آ گئی، بیوی بچوں کے سامنے آدمی رو رہا ہے، گھر والوں کے سامنے رو رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونے کا خیال تک نہیں آ رہا۔ اور اگر اللہ کے سامنے مجبوری میں کبھی مان لیجیے کوئی جلسہ ہو رہا تھا، وہاں جا کے بیٹھ گیا، کبھی ہاتھ اٹھانے کا موقع مل گیا مجمع کے ساتھ، تو دل میں کوئی کیفیت ہی نہیں بن رہی، یعنی دنیا والوں کے سامنے تو خوب رونا آ رہا ہے، اپنی تکلیفوں کو ظاہر کرنا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی دل میں احساس تک نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے۔ پانچواں بڑا نقصان ہے کہ زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ حرام کھانے والے کی زندگی میں کوئی سکون نہیں رہے گا، بس اس کا مائنڈ یہی چلتا رہے گا کہ کہیں سے بھی مال آ جائے، کہیں سے بھی حرام ہو حلال ہو اس سے مطلب نہیں، بس آ جائے۔ اسی لیے لوگ مرڈر بھی کر دیتے ہیں، لوگ جو ہے نا دوسروں کی جان بھی لے لیتے ہیں، دوسروں کی زمینیں بھی دبا لیتے ہیں، دوسروں سے پیسہ لے کر اس پیسے کو دیتے بھی نہیں ہیں، کرائے پر رہنا شروع کرتے ہیں اور پھر کرائے کا مکان خالی بھی نہیں کرتے ہیں، اسی مکان پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ کیوں؟ حرام منہ میں لگ گیا، تو زندگی کا سکون نکل جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، صدمے برداشت نہیں کر پاتے، بے چینی ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے نا، تو زندگی سکون نہیں رہتی۔ اور یہ تو دنیا کے نقصان ہیں، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ جب دنیا میں عبادت میں دل نہیں لگ رہا، حرام کھانے والے کی بخشش آخرت میں بھی نہیں ہے۔ جو حرام کو کھاتا ہے آخرت میں اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ 5 بڑے نقصان ہیں حرام کھانے کے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے، سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، ہم سب کو حرام سے بچنے کی اور حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔